یہ تاثر کہاں سے ابھرا کہ انوار الحق کاکڑ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم لگوا دیا؟ دیکھیں آج میں جب ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو مجھے ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مشاورت یقیناً مختلف حلقوں سے کی ہوگی، اور 1 2 4 5 جتنے بھی نام ڈسکشنز میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے کوئی ایک ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک نام کو بتا دیا جائے اور وہ اناؤنس کر دیا جائے، یہ تاثر بھی شاید اتنا درست نہیں۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب جو تھے یا لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت کے تھے، انہوں نے ایک سے زائد نام دیے ہوں گے، اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، اور کسی ایک نام جو کہ میرا نام تھا شاید اس پہ محسوس ہوا ہو کہ یہاں پہ وزن اس کے لیے زیادہ ہے، سپورٹ زیادہ ہے، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی عہدہ یا نام طے ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی کلیئرنس ہوتی ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی پہلے کلیئرنس ہوگی باقاعدہ۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے جن بھی متعلقہ لوگوں کے ساتھ 2 4 5 نام ڈسکس کیے ہوں گے، مثال کے طور پہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ جی فلاں صاحب کو بنا لیتے، XYZ 3 4 نام ہم لیتے ہیں، تو جتنوں سے آپ ان کو ڈسکشن کرتے ہیں ان میں ایک نام پہ آپ کو زیادہ وزن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی قبولیت کچھ ذرا زیادہ ہے، یا اس کے لیے پسندیدگی زیادہ ہے، اس کے لیے انکریجمنٹ تھی، تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے اسی طرح کی کیفیت، یہ میرا اندازہ ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ بھی اطمینان تو یہ ہے کہ کئیوں کو نہیں ہوتا، کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے، آپ اطمینان میں ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا؟ دیکھیں اب جو کچھ ہم سے ہو سکا، جو ہو سکتا تھا اس وقت، آپ کو میں عرض کروں کہ جب ہم گورنمنٹ ٹیک اوور کی 14 اگست کو ہم نے اوتھ لیا، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد کابینہ کی تشکیل ہوئی، پروجیکشن تھی کہ پاکستان میں ڈالر ویزاوی PKR 400 سے 500 روپے ہوگا۔ 327 پہ ہم نے لیا، ٹیک اوور کیا، اور پروجیکشن 400 سے 500 روپے کا تھا، اور ایک ڈسپنڈنسی کی یاسیت کی ایک کیفیت پائی جا رہی تھی کہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں، یا کولیپس کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ 400 500 کو تو چھوڑیں کہ جب ہم گئے تو 264 روپے پہ ہم ڈالر چھوڑ کے گئے۔ یہ 150 ارب ڈالر لگ بھگ کوئی آپ کا فارن ڈیٹ ہے، اور اتنا ہی مور اور لیس آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے۔ اگر آپ اس 170 180 روپے جو کہ پروجیکٹڈ بڑھنے تھے اس کو کیلکولیٹ کریں، اور وہ 50 60 روپے بلکہ 70 80 روپے جو کہ ریئل ٹرمز میں نیچے آئیں، ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں تو شاید آپ کی اکانومی کی لگ بھگ 15 20 22 ارب ڈالر کی اس میں ایک پروٹیکٹیو شیلڈ آئی ہے، ایک ایکو چیمبر ایسا آیا ہے جس میں 22 سے 25 ارب ڈالر کا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا تھا اگر یہ ہوتا، یہ نیچے نہ آتا اور وہ پروجیکٹڈ جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا۔ نہیں، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی دور حکومت میں یہ سب ہو گیا، اس سے پہلے یا بعد میں ممکن کیوں نہیں ہو پاتا؟ آپ ان سے سوال کریں جو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہیں، میں تو صرف اس دور کا بتا نہیں، سکتا میں ہوں۔ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ تھے یا آپ کا اپنا کوئی ویژن تھا، کیا تھا؟ آپ کو میں کوئی اپنا ویژن نہیں، اٹ واز آل ٹیم ورک، بوتھ سائڈز، ایک تو سول ملٹری دونوں جو ہے نا بہت کلوزلی کام کر رہے تھے، اور میرے خیال میں جو کنورژن آف انٹرسٹ تھا وہ بالکل یکسانیت کے ساتھ تھا، سنکرونائز ہوا تھا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا۔ آپ کو یونین نظر آ رہا تھا اسٹیٹ آبجیکٹو میں، یہ ایک پلس تھا بہت بڑا۔ دوسرا جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے اینٹی اسمگلنگ پہ ہمارے ویوز بہت زیادہ ملتے تھے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے بہت زیادہ یکسانیت تھی، اور چونکہ شاید ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ کی سپورٹ، الیکٹورل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں جہاں کوئی سخت فیصلے تھے ہم کر دیے، وہ کر جاتے یہ نہیں سوچا کہ بھائی اس کے بعد ووٹ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ جو تو موجودہ حکومت ہے میرے خیال میں ان کو یہ اسپیس ضرور دوں گا کہ وہ ان کے ہاتھ بڑے ٹائٹ ہیں اس سینس میں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آنے والے 4 سال بعد پھر لوگوں کے پاس جانا ہے، تو جو ڈیسیجنز انہوں نے کرنے ہیں اس کو تو ڈائریکٹ امپیکٹ ان کی پارٹی پہ، ان کی پالیٹکس پہ، ان کے فیوچر پہ وہ تو پڑے گا۔ نہیں تو آپ اس ماڈل کو پھر دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی یہ تو پھر جو ہمارا اس وقت کا ماڈل چل رہا ہے، آپ نے ووٹ لینے ہیں،
پھر دوبارہ آنا ہے، الیکشن لڑنا ہے. تو ایک یہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں کوئی تلوار نہیں ہے، آگے بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ بڑے کلوز چل کے یہ مسائل حل کر لیے، ڈالر کو روک لیا. دیکھیں یہ ڈائلما ہے اور رہے گا کہ آپ نے کیا ڈیموکریسی کے ساتھ چلنا ہے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ چلنا ہے. اس کے اپنے گورننس کے حوالے سے جب وہ ٹرانزیشنل سے لبرل ڈیموکریسی کے بیچ میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں جو ایڈوکیٹس آف ڈیموکریسی ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. اب جو ڈیموکریسی میں امپیشنس ہے، اس کے جو ڈویڈنڈس ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں، وہ لوگ امپیشنٹلی چاہتے ہیں فوری طور پہ آ جائیں، جو کہ نہیں آتے. جتنا بھی ویسٹرن یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، وہاں پہ بھی جب یہ سیٹل ہوئی ہے ڈیموکریسی، اس نے اس طرح کے کئی چیلنجز سامنے دیکھے، الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے دیکھے ہیں، اکنامک ماڈل کے حوالے سے دیکھے ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ہمیں رہنا جمہور کی سائڈ پہ چاہیے، اور آہستہ آہستہ اس کی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب راستہ کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس.